اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو قرآن پاک سے اعتکاف کا بقاعدہ ثبوت ہے، اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں بہت تاکید کے ساتھ ترغیب دلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اعتکاف کیا جائے، اور اس کے بہت سے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جامع صغیر صفحہ نمبر 516 میں یہ حدیث پاک ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں آپ اس کی فضیلت سماعت کریں. جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لیں تو اس کے لیے بھی ثواب کی بہت بڑی بشارت ہے. اور ترغیب دلانے کے لیے جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی. یہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے، اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے تو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی فضیلت کا باعث ہے. تو اس وجہ سے اعتکاف سنت موقدہ ہے اور علی الکفایہ ہے. تاکید کے ساتھ اس کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے، لیکن علی الکفایہ ہے کہ علاقے میں سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے تو ساروں کی طرف سے جو ہے وہ سارے گناہ سے بچ جائیں گے. اور اگر علاقے میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سارے علاقے والے جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے. اس وجہ سے اعتکاف یہ سنت موقدہ ہے، لازمی کرنا چاہیے، لیکن علی الکفایہ ہے. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ مالک کی دہلیز پر اپنے آپ کو بٹھا دینا ہے اور اس کی بارگاہ سے اپنے لیے بخشش طلب کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کتاب الاعتکاف میں حدیث پاک ہے، اور ابو داؤد انہی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، موت کے پر سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے. اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرنا چاہیے. ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہیں. کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جو وہ نیکیاں کیا کرتا تھا کہ مریض کی عیادت کرتا تھا، نماز جنازہ میں شرکت کرتا تھا، تو اب اعتکاف کی وجہ سے وہ ان نیکیوں کو حاصل نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا کہ اعتکاف کی مجبوری کے باعث وہ نہیں جا رہا، لیکن ثواب جو ہے اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر رکا ہوا ہے اور مالک کے حکم کی وجہ سے جو ہے رکا ہوا ہے. اس وجہ سے ثواب اس کے کھاتے میں بغیر عمل کے اس کو ثواب دیا جائے گا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے رکا ہوا ہے. بہقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ہے 10 دن کے اعتکاف کرنے سے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سعادت کو لازمی طور پر زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ اب اعتکاف کے مسائل جو ہیں وہ بہت مختصر انداز میں سماعت کیجیے۔ اعتکاف کی نیت سے ایسی مسجد میں ٹھہرنا جہاں 5 نمازوں کے لیے عملاً جماعت ہوتی ہے اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو وہاں کوشش کریں کہ جہاں 5 وقت کی نماز جو ہے باجماعت ادا ہوتی ہے وہاں پر آپ اعتکاف کریں۔ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اور یہ وہ جگہ ہے جسے اس نے نماز کے لیے متعین کیا ہے، وہاں پر وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اور وہاں وہ اعتکاف بیٹھے۔ عورت نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مقرر کر رکھی ہو وہ بھی اس کے لیے مسجد ہے اور وہیں پر بیٹھ کر وہ اعتکاف کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال تک رمضان مبارک کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے رہے، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی رہی ہیں۔ اس وجہ سے اعتکاف جو ہے وہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا درمیانی عشرہ اعتکاف بیٹھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، جو چیز یعنی لیلۃ القدر آپ تلاش کرتے ہیں اس کے لیے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ تو اعتکاف اس کی فضیلت آپ سن چکے ہیں، اور اس کی جو کچھ پابندیاں بھی ہیں کہ ثواب حاصل کرنا ہے، اتنی بڑی سعادت حاصل کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ پابندیاں بھی ہیں کہ وہ پابندیوں پر بھی عمل کیا جائے۔ شرعی ضرورت مثلا نماز جمعہ یا طبی حاجت مثلا پیشاب کے بغیر مسجد سے نہ نکلے، یا حاجت ضروریہ پیش آئے تو پھر جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ مثلا مسجد کا منہدم ہو جانا کہ مسجد بہت قدیمی ہے اور اس کے گرنے کا خطرہ ہے یا گر جائے تو پھر وہاں سے جا سکتا ہے۔ کسی ظالم کا اسے زبردستی نکالنا، یا اس مسجد سے لوگوں کا منتشر ہو جانا، یا بدماشوں کی طرف سے جان یا سامان کے خوف کی بنا پر نکل سکتا ہے اور اسی وقت کسی دوسری مسجد میں داخل ہو جائے تاکہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ صحیح رہے۔ اور غسل جنابت کی وجہ سے بھی وہ مسجد سے فوراً نکلے، یہ بھی ضرورت ہے، اور یہ طبی حاجت میں شامل ہے، جس طرح پیشاب خانہ کے لیے جا سکتا ہے اور اسی طرح غسل جنابت کی وجہ سے فوراً نکلے۔ یہ نوجوان جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں پابندیاں بتائی جاتی ہیں کہ جناب بغیر ضرورت کے مسجد سے نہیں نکلنا، تو وہی سمجھتے ہیں صرف وضو کے لیے اور پیشاب خانہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بندہ مجھے ایسا بھی ملا کہ وہ اس میں مسائل بھی سنے حالانکہ، لیکن پھر بھی مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جنابت کی حالت میں بھی وہ مسجد میں بیٹھا رہا ہے اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں باہر نہیں جا سکتا اور غسل نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے مسائل بھی سمجھیں اور پھر جو ہے آپ عبادت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کماتے کماتے جو ہے وہ ہم گناہ کما کر اپنے گھر جا بیٹھیں۔ اور یہ پابندیاں جو ہیں وہ لازمی ہیں، اور اگر کسی ایسے عذر کی وجہ سے باہر نکلا جو شرعی عذر نہیں ہے اور ایک گھڑی بھی اس کے لیے باہر نکلا تو اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا اور وہ اعتکاف مکمل نہیں ہوگا۔ معتکف کا کھانا پینا سونا جو ہے وہ مسجد میں جائز ہے، اور مسجد میں دنیاوی باتوں سے جو ہے وہ گریز کیا جائے، اور دنیاوی معاملات تجارت جو ہے وہ منع ہے، تجارت مسجد میں نہ کریں۔ البتہ جو ضرورت کی چیز ہے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اس کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے، ڈیل کر سکتا ہے، لیکن وہ سامان مسجد میں لانا وہ منع ہے، وہ مکروہ ہے۔ اور بالکل خاموش ہو کر بیٹھے رہنا اور اسے ثواب سمجھنا ہے کہ میں بالکل خاموش بیٹھا ہوں اور اسے ثواب سمجھیں تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاموشی اہل کتاب کا روزہ ہے جس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے، البتہ اسے عبادت نہ سمجھے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گفتگو جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور مسائل سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور پھر جو ہے انسان اعتکاف کی برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ آخری 10 دن ہے اور آج سے یہ شروع ہوگا۔ نماز مغرب سے پہلے پہلے جو ہے وہ مسجد میں پہنچ جائیں، غسل کر کے اور اپنی جناب ضروریات سے فارغ ہو کر نماز مغرب سے پہلے پہلے ایسی مسجد میں پہنچ جائیں جہاں 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہو، وہاں پر پہنچ جائیں، اور پھر جا کر فوراً کوشش کریں کہ سب سے پہلے مسائل سیکھیں کہ ہمارے اوپر کون کون سی پابندیاں ہیں۔
مسجد کی کون کون سی حدود ہیں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور کون سی حد ہے جہاں پر ہمارا جانا جائز نہیں ہے، اور کون سی مجبوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسجد سے نکل سکتے ہیں اور کون سی مجبوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے ایسا کام کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا اعتکاف بھی ختم ہو جائے۔ اعتکاف قرآن و سنت سے ثابت ہے اور بزرگ ترین اعمال میں سے ہے، جب یہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اس کے محاسن میں سے یہ ہے کہ اس میں دل کو امور دنیا سے فارغ کرنا، نفس کو اپنے مالک کے سپرد کرنا، اس کے گھر میں عبادت اختیار کرنا اور اس کے قلعہ میں محفوظ ہونا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنی حاجت کے لیے بہت بڑے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، بس معتکف زبان حال سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک وہ مجھے بخش نہ دے۔ اور یہ انسان جو ہے جتنی عاجزی اور اخلاص کے ساتھ بیٹھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب حاصل کرے گا، اور اعتکاف میں بیٹھے تو ذکر اذکار جو ہے اس میں زیادہ مصروف رہیں، آرام کا بھی خیال کریں، آرام بھی کریں، ذکر اذکار بھی کریں، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو 10 دن میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ نماز اگر نہیں یاد تو 10 دن میں نماز یاد کریں، امام صاحب کو نماز سنائیں، اور اگر یاد ہے پھر بھی سنائیں تاکہ تسلی ہو جائے، اور اگر نہیں یاد تو یاد کروائیں۔ دعائے قنوت ہے، نماز جنازہ ہے، اور اذان کے بعد کی دعا ہے۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں جو ہمارے شب و روز کی ضروریات کے مسائل ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور یہ 10 دن کا جو وقت ہے اس کو اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ باقی اکٹھے ہو کر گپے شپے لگانا اور حال ہمارا جو ہے یہ پوچھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھیں، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں۔ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں۔ 10 دن ہیں، کوشش کریں 10 دن میں جو ہے وہ ایک مرتبہ تو قرآن پاک پڑھ لیں۔ سارا دن ہے، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کم از کم 24 گھنٹے میں 3 بار تو بندہ پڑھ ہی لیتا ہے، جتنا بھی ضرور ہو۔ تو کوشش کریں کہ 10 دن میں قرآن پاک ختم کریں، اور اپنی جو پچھلی نمازیں قضا ہو چکی ہیں کوشش کریں ان کو بھی پڑھنا شروع کریں اور ان کو ادا کریں، اور اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، اور حضور کی پوری امت کے لیے جو ہے اور بخشش اور رحمت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح انداز پر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔